الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ بزرگ و برتر کی بے حد و بے حساب تعریفات، جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہی سب کا روزی رساں ہے، اسی کے دست تصرف میں، قبض قدرت میں دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، وہی مالک الملک ہے، زمین سے لے کر آسمان تک وہی ساری تدبیریں فرماتا ہے. اس ذات وحدہ لا شریک کی بے پایاں حمد و ثنا، عظمت و بزرگی ہمارے اور آپ کے ذمے ہے کہ اس کا ہم ذکر کریں. بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ ہم تمام لوگوں کو بھلائی اور برائی کی تمیز ہوئی، اچھائی اور خرابی کی پہچان ہوئی، حق و باطل کا ہم نے فرق پایا اور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ایک آیت کریمہ، جس کا آدھا ٹکڑا میں نے تلاوت کی ہے: فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس شخص کو یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو، یہ امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اس کے لیے لازم ہے دو چیزیں: ایک عمل صالح، فلیعمل عملا صالحا،
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اس ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی چھوٹی بڑی چیز کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، اس کی زندگی شرک سے پاک ہو، ایک طرف عمل صالح اور دوسری طرف توحید پرست۔ توحید کے عنوان سے میں نے سابقہ جمعہ میں آپ حضرات کو خطاب کیا تھا، اس کی اہمیت، اس کی خیر و برکت، اور آج ہم آپ حضرات کو شرک سے متنبہ فرمانے کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ شرک جیسے بدترین عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن پاک میں اس گندے عمل سے روکنے کے لیے اور اللہ کے بندے اللہ ہی کی عبادت کریں، قرآن کا انتہائی حصہ غالباً اس پر بھرا ہوا معمور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، نسخہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، طلب ہو، خواہش ہو، فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سوال فرمائے گا۔ جب بندے اس کے مطیع و فرما بردار جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندوں بتاؤ کون سی نعمت کی کمی ہے؟ تو بندے خود اقرار اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سب تو ہمیں مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے خود حاضر ہو جائے گا۔ جس رب کائنات کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، پوری زندگی سجدہ کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، اس کے نام کی دعائی دیتے رہے، اس کا دم بھرتے رہے، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس رب کائنات اپنے آپ کو سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں کا چاند جب طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ چاند ہم ہی کو مخاطب ہے، ہمارا چہرہ اور چاند کا چہرہ ہمارے سامنے۔ ہر شخص اللہ کے بندے اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے کہ سمجھیں گے کہ اللہ مجھے ہی کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ عظمت اسی وقت ملے گی جب ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا اور ہماری زندگیاں شرک کی آلائشوں سے پاک ہوگی۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں نے ابھی شروع میں کیا کہا؟ اس کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالن ہار، روزی رساں، نفع و ضرر کا مالک، تدبیر کائنات کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اسی کو زیب دیتا ہے ساری خدائی، اسی کو زیب دیتا ہے ہر قسم کی عبادتیں بندے اللہ کے لیے پیش کریں، اور ہزار عبادتیں بندگیاں ہوں، شرک کا تھوڑا سا اس کے اندر پایا گیا عمل کے اندر، تو انجرین سمجھو کہ تالاب میں ڈال دو ایک بوند تو سارا پانی خراب، مچھلیاں خراب۔ شرک اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، اتنا خراب عمل کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر، آدم سے لے کر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء، 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے فرمایا یہ انبیاء ہیں، ہمارے محبوب بندے ہیں،
اگر یہ بھی شرک کرتے تو لحبط اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، لئن اشرکت ليحبطن اعمالك ولتكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے حبیب، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع جائیں گے۔ شرک کتنا گندا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ آپ نے اگر شرک کیا آپ سے، جبکہ ناممکن ہے انبیاء سے شرک کا صدور، وہ توحید کے علمبردار ہوتے تھے، توحید ہی کو دنیا میں رچایا بسایا اور اللہ کا نام اونچا کیا، اسی لیے ان کا مرنا تھا، اسی لیے ان کا جینا تھا، ساری زندگی توحید پرستی میں، توحید کی دعوت دینے میں گزری۔ برادران اسلام، ان کو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹم دے رہا ہے، لئن اشرکت ليحبطن اعمالك ولتكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے حبیب، آپ بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بھائیوں، آج شرک کرتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں۔ لقمان علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اس کائنات و اس دھرتی پر، اس سے بڑا ظلم اور کوئی چیز نہیں۔ ہم لوگ ہنسی ہنسی میں، کھلواڑ میں، یا یوں ہی بطور عقیدہ نعوذ باللہ، جو لوگ ایسا کرتے ہوں گے تو وہ شرک سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت اتاری کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو گناہوں میں ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن والے ہوں گے قیامت کے دن، وہی ہدایت یافت ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ کون ایسا شخص ہے ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے، کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا ہو۔ بہت جزبز ہوئے، 2 مرتبہ صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی ہے قرآنی آیات سے۔ ایک جب اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنے سینے میں چھپاؤ یا زبان سے ادا کرو، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایسا تو کوئی انسان ہے نہیں جس کے دل میں کوئی بات گندی بھی نہ آئے، اچھی بھی تو آتے رہتے ہیں، اچھی باتیں تو آتی ہی رہتی ہیں، خراب باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن نفس تو ہمارا نہیں بچ پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے تردید کر دی اپنے کلام کی، اللہ کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خراب بات نہ آئے، کنٹرول نہیں کر پائیں گے آپ اس پر۔ بیٹھے بیٹھے کوئی غلط بات سوچ لی، گندی بات سمجھ میں ذہن میں آ گئی، اچھی باتیں تو آتی ہی رہتی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ، تب صحابہ کرام کو تسلی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو، ایمان والے سب ہیں صحابہ کرام صحابیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا ہوا کما تظنون، تم لوگ جو سمجھ رہے ہو وہ خیال چھوڑ دو، وہ خیال نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا ہے
اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. یہ شرک یہ ہے ظلم عظیم. ایمان لانے کے بعد جس نے شرک کیا وہ تو امن میں نہیں رہے گا، نہ ہدایت یاب رہے گا. ایمان لانے کے بعد پھر ظلم یعنی شرک نہیں کیا، محفوظ رہا، اپنے ایمان کو پھر خراب نہیں کیا، داغدار نہیں کیا شرک سے، اس کے لیے امن ہے اور ہدایت یاب تھا. تب صحابہ کرام کو تھوڑا تسلی ہو گئی. الحمدللہ آج دیکھیں جگہ جگہ شرک کا بازار گرم ہے. جہالت و نادانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحلفوا آباءکم، اپنے باپ دادا کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. دھڑلے سے لوگ ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، زمین آسمان کی قسم، غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ شرک یا کلام ہے. قسم کھانا تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ. اللہ ہے کہ حوالے ہی سے قسم کھاؤ. اللہ قسم واللہ. صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات جب قسم کھاتے تو اللہ ہی. ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے اپنی زبان سے غیر اللہ کی قسم کھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا. آج شرک کا بازار ہر جہاد جانب بالکل گرم ہے. گورکھ دھندے ہو رہے ہیں ان قبروں پر. ہم کیا کہیں گے اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اور قوموں اور ملتوں سے جو آپ نے سبق سیکھا دیکھا، یہود و نصارہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے، انبیاء کے. ہما شما نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے ملنگ بابا کون ہے، یہ پلنگ بابا کون ہے، یہ کس کی قبریں ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے. وہاں ڈھول بج رہا ہے، سجدے پہ گر رہے ہیں، چادر چل رہے ہیں، گاگر اٹھایا جا رہا ہے ان کے نام کا. آپ بتائیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. انبیاء اللہ کے چہیتے محبوب بندے ہوا کرتے تھے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت بھول میں ہیں. مشرکانہ اعمال سے، عقائد سے، زبان و عمل سے اس کو آپ ہم قریب نہ آنے دیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. شرک اولین اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شمار میں بھی ہے، عقائد میں بھی ہے. سب سے پہلا اس کا شمار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کی اگر اس کو اپنایا تو تم برباد گئے، آخرت تمہاری گئی. سب سے پہلا الشرک. آپ نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا. پھر جادو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پاکیزہ جان کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں اس کے ذمہ ہے. آپ نے جان مار دی اس کی، ہاں اس پر جان لینا اس کا واجب ہو تو آپ جان مار دیجیے. شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے، سنسار کر دیجیے. کسی کو قتل کیا اس کے بدلے قصاصاً قتل کر دیجیے. یہ ہے حق کے ساتھ قتل کرنا. اور اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا لینا. کتنے لوگ ہیں اپنے بھائی کے بچوں کو پال رہے ہیں اور ان کے ساتھ احسان جتا رہے ہیں اور ان کا پورا مال ہڑپ کرتے ہیں. پوری کھیتی، دکان مکان کے فوائد اللہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ جوان ہوگا تو اس کو سونپ دیں گے بھیا تمہارا مکان ہے، تمہارا کھیت، تم جانو تمہارا کام ہے. اللہ نے کہا اتنی کھاؤ جتنا تمہارے لیے گنجائش ہو، یعنی اس کے محتاج ہوتا.
500 من تمہارے غلہ پیدا ہوا، 500 اس کے کھیت میں ہوا، 500 من غلہ اس کا بیچ کر کے اس کا حساب اس کو دے دو، اس کے کھاتے میں جمع کر دو، اور جتنا اس کو کھلانا ہے اس میں سے نکال لو۔ اب یہ نہیں کہ اپنا بیچ لو اس کے والے میں سے پورا گھر مل کے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلِ الرِّبَا، سود کا کھانا، سودی کاروبار کرنا، سود کا پیسہ، سود کا سامان کھانا، اور آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّ مِنْ يَوْمِ الزُّحَفِ، پیٹ پھیر کر جنگ کے میدان سے بھاگنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں غافلہ ہیں، وہ جانتی نہیں یہ برائی کیا چیز ہے، اتنی پاکیزہ، سیدھی سادھی بھلی، ان پر تہمت لگا دینا بہت بڑی بربادی اور ہلاکت کا سبب۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک ظلم عظیم ہے، اور یہ وہ ایسا عمل ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں معاف فرمائے گا۔ ابھی میں نے بتایا کہ انبیاء کو چیلنج ہے، ہمہ شمار کی کیا بات ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو تو نہ بخشے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ قرآن کا اعلان ہے۔ کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا یہ پاپ ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ای الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ذات کسی اور کو پکارو۔ اب یہ نماز ہوتی ہے، پھر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، مسجد ہی میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کے نام کی دعائیں دیتے ہیں لوگ۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی تلاوت کی ہے نماز میں، ہم تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد طلب کریں گے، یہ اقرار ہے نماز میں، ہر نماز میں، سنت، فرض، نفل میں۔ اور اس کے بعد بندہ اسی مسجد ہی میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں، تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو۔ اور بڑے پیر کے نام دہائی دی جاتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو رودی رسا کہا جاتا ہے، دستگیر کہا جاتا ہے، اور الگ الگ القاب و آداب بزرگوں کے دے رکھے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ اپنے قبروں میں آرام کی میٹھی نیند انشاءاللہ سو رہے ہیں، آپ کے کارناموں کا خبر ان کو نہیں ہے کہ ہمارے اس قبر کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ ہماری عرضی اور پرچی اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت بڑا غلط عقیدہ اور فاش غلطی ہے۔ میرے دوستوں بھائی، انسان کو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے، غالباً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کے تیر لگا انگلی میں، تو ان کی زبان سے نکلا سی، جیسے کہ چوٹ کے وقت آدمی کے زبان سے نکل جاتی ہے آواز، فطری ہے، انسانی فطرت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ٹوک دیا کہ نہیں کہ جانے دو، بعد میں سمجھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کہہ دیتے یا اللہ تو تم کو ثواب مل جاتا ہے۔ توحید کا درس، سی کہنے سے تو شرک نہیں ہوا، اس سی کوئی مددگار چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یا اللہ کہہ دیتے، جیسے کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ان کے زبان زد بات ہوتی ہے، کہتے یا اللہ، گر پڑے تو یا اللہ، انا للہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم حلال کر دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت حرام کر دے گا۔ آپ نے فرمایا من مات وہو یشرک یدخلہ اللہ النار، جو مرا شرک پر اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، دیر نہیں لگے گی۔ اور قرآن پاک ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ
ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے شرک کیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا دائمی ہمیشہ کے لیے، وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہے ایک اہل ایمان کو جس کا عمل خراب تھا، کہیں سے بخشش کی جب گنجائش نہیں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور اخیر میں نکالے گا جہنم سے کہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان رہا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، عمل خراب رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جہنم سے آخر میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایمان کی برکت ہوگی، وہ توحید کی برکت ہوگی کہ آخر میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کیا ہے، اولیاء اللہ کہ قبروں پر ڈھول بج رہے ہیں، زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، ان کی تعریف میں ان کے کرامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مرے کو زندہ کرنا، خالی گود کو ہری کر دینا، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں خرافات واہیات بتائی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے، زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، غلو ہے۔ اسلام میں غلو جائز نہیں ہے۔ جب آدمی کسی چیز میں حد سے گزر جاتا ہے، اس کے مقام سے اس کو اونچا کر دیتا ہے، تب لوگوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا یذرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا۔ لوگ ان باطل خداؤں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان کی محبت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جب یہ ظالم لوگ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب، ان القوۃ للہ جميعا، تب پکار اٹھیں کہ ساری طاقت، ساری قوت اللہ کے لیے۔ کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ تو جب کسی کا رتبہ حد سے بڑھا دو گے، ان کے کمالات، ان کے کرامات کا تذکرہ کرو گے، تو انسان کا دل ان کی طرف مائل بھی ہوگا، گمراہ بھی ہوں گے، اور کہیں گے یہ جھوٹے تھوڑے کہہ رہے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، ان کے بارے میں وحی الہی نہیں آئی ہے۔ لوگ قبروں کی بات بتا دیتے ہیں۔ ایک روز موبائل میں آیا کہ منکر نکیر جب پہنچیں گے قبر میں، پہنچے ایک آدمی کے قبر میں، تو پوچھا من ربک کا، تو اس نے کہا میں بڑے پیر کا دھوبی ہوں۔ پوچھا اما دینک کا، پھر اس نے وہی کہا مان نبیوں کا، تو اس نے کہا میں بڑے پیر کا دھوبی ہوں، بس چھوڑ کر چلیں گے۔ تو بس اللہ، یہ قبر کی بات جبریل امین تمہارے پاس لائے، یا تم غیب جانتے ہو جو یہ کہانی کہہ لی بڑے پیر کا مرتبہ بتانے کے لیے؟ الحمدللہ بڑے پیر کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے، بہت بڑے جید عالم تھے، انہوں نے دین کی خاطر بہت کچھ پریشانیاں اٹھائی۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب کلام جو ہوتا ہے وہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی صفت ہے، اللہ کا کلام قرآن پاک اللہ کی صفت ہے۔ اس وقت کا بادشاہ معتصم باللہ تھا یا کون تھا، وہ کہتا تھا قرآن، اور اس کے پیروکار کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جلاد مقرر کیے گئے اس بات کے لیے، اور کوڑے مارے جاتے تھے دن بھر کہ تم کہو کہ کلام اللہ نہیں، اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین، وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جلاد جب کوڑے مارتا تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی پر پڑ جاتا تو چیخ مار کر جنگل کا راستہ لے لیتا، تو صبح سے شام تک پڑتے۔ ایک ڈاکو گزرا، اس نے کہا امام احمد بن حنبل کتنی بار میں نے ایسی چوٹیں کھائی ہیں لیکن ڈاکہ زنی نہیں چھوڑی ہے، اور تم تو حق پر ہو، کہیں پھسل نہ جانا۔
پائے سے بعد میں لغزش نہ آ جائے. یہ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اب آج ان کے نام سے کیا کیا لوگ کما کھا رہے ہیں اور کیا کیا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ میرا رتبہ حد سے نہیں بڑھانا، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو. ایسا نہ کہو کہ آسمان میں اڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فالتو بات میرے بارے میں نہیں کہنا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. انا عبداللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. برادران اسلام، ساری تعلیمات توحید کی قرآن اور حدیث میں بھری پڑی ہیں. ہم اور آپ غیروں سے اکتساب کر کے حاصل کر کے اپنے دین میں اس چیز کو داخل کر دیے جو سراسر شرک ہے، کفر ہے، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ آ کے لوگ پوجا کریں، عبادت کریں. دنیا میں اللہ سے دعا کی ہے، ایسی حکومت قائم ہے کہ الحمدللہ اس کے قریب نہیں کوئی پھٹک سکتا. میرے دوستوں اور بھائیوں، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى الْقُبُورِ، اے اہل ایمان تم قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو. کہیں دنیا دیکھے کہیں یہ قبروں کا سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں فرمائے تھے جب آپ پر بخار کی شدت ہوئی، چادر مبارک چہرے سے اٹھاتے پھینکتے پھر اوڑھتے، پھر پھینکتے پھر اوڑھتے. اسی اضطراب بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، میری بھی قبر بنے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ میری قبر کو سجدہ کرنے لگیں. آج توحید و رسالت، توحید و شرک کو لوگ ملاتے ہیں. وَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق و باطل کو ایک میں گڑمٹ کرتے ہو، ملا دیتے ہو. اللہ کو کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں؟ دو آدمی جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں ایک شخص گیا اور مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں گیا. گزر رہے تھے، ایک میلہ لگا ہوتا، دیوتا تھا. ان لوگوں نے ان مسافروں کو پکڑا اور کہا کہ اس پر کچھ چڑھاؤ ورنہ ہم جان سے مار دیں گے. تو رد و قطع کے بعد ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے، کیا چڑھائے؟ کہا مکھی مار کے چڑھا دو. کہا اس میں کیا ہے؟ مکھی ماری اور اس کے اوپر ڈال دیا. کہا فخلوا سبیلا، لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ آزاد ہو. دوسرے نے کہا میں مکھی بھی نہیں مار کے ڈالوں گا. یہ ہماری توحید پرستی کے خلاف ہے. ہم اتنا بھی شرک کرنے کو تیار نہیں، جان جائے یا رہے. لوگوں نے اس کی گردن مار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دی. اللہ، آج علماء بہت کچھ دھڑلے سے بول رہے ہیں مگر توحید کا مضمون نہیں اٹھاتے، شرکیہ اعمال عقائد کی بات نہیں کرتے. وہی بزرگوں کے کرامات سنی اور وہابی کی بات کر کے لوگوں کو رجھاتے ہیں اور نعرہ تکبیر سے محفل کو گرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی ترجمانی الطاف علی علیہ الرحمہ نے کیا ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. یہ علماء کا فتویٰ ہے، ہمارے دین کا فتویٰ ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر.
جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، جس مزار اس پر جائے سجدہ کرے، قبر پر چادر چڑھائیں، اور وہ سمجھیں ان میں خدائی طاقت حاصل ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ مشکل کشا ہے۔ کتنے قریب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ کہیں یا علی، بس آ گئے آپ کی مدد کو، اور اللہ کتنی دور ہے جو نہیں سن سکتا، یا اللہ نہیں بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، حضور نے فرمایا، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم، مجھے حق نہ دی حسنی بدرگی کی، بندہ بھی اس کا اور ایلچی بھی، اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزارات میں دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے، تبھی اسلام مسلمان ہے، تبھی اہل ایمان ہے۔ ہزار کفر شرک کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، بقیصد دوزخی، جیسے ٹکٹ بانٹتے ہیں جنت دوزخ کی، جس کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، جس کو چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا، کرتوت کی بنیاد پر، اگر آپ معاف نہیں کیا تو، ورنہ مشرکین کے لیے تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان و عمل اور عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے، شرکی اعمال و عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ حد ہے، قرآن کریم نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے، اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کی بیوی نے کہہ دیا کہ حکیم جی نے جو دوا دی ہے، تو کہا کہ میرا جو ہے پیسہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن یہ جب شفا یاب ہو جائے تو کہہ دینا حکیم جی کی دوا سے ٹھیک ہو گئے ہمارے شوہر۔ نگاہ نبوت نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ڈورے ڈال ہمارے ایمان پر، قسم کھا لیا کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، جلال آ گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن پڑھیے، توحید کا درس لیجیے، شرک سے بچیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔